اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم تھا کہ جب پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن عظیم کی تلاوت فرماتے ہیں اور یہ کافر شرارت کی غرض سے، پریشان کرنے کی غرض سے جب قریب آ جاتے اور تنگ کرنے کی پلاننگ بنا کے آیا کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان پردہ حائل فرما دیتا تھا۔ وہ دیکھ نہیں پاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اس پر کل بات ہو گئی۔ آگے ارشاد عظیم ہے کہ اگر یہ لوگ آئیں قرآن عظیم سننے کے لیے، یہ ہے آیہ مبارکہ نمبر 46، فرمایا جب یہ آئیں قرآن عظیم سننے کے لیے اگر ان کی نیت صحیح ہو، تلاوت قرآن پاک کو سننے کی غرض سے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اللہ پاک کی وہ وحی سننے کی غرض سے آئیں، اگر ان کی نیت صحیح ہو تو ان کو اس تلاوت سننے کی وجہ سے ہی ہدایت نصیب ہو جائے۔ لیکن جب یہ چلتے ہیں گھروں سے تو ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی، پلاننگ بنا کے آتے ہیں آپ کو تکلیف دینے کی۔ اب یہ جو نیت کر کے چلتے ہیں اس کی وجہ سے یہ مزید گمراہی کی طرف جاتے ہیں، نہ کہ ہدایت کی طرف آتے ہیں۔ اس پر ارشاد عظیم ہے کہ جب انہوں نے یہ نیتیں کی اور پلاننگ بنائی تو وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے جو دل ہیں ان کے اوپر غلاف ڈال دیے گئے، أَن يَفْقَهُوهُ، اب وہ سمجھ ہی نہیں سکتے قرآن عظیم کو، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں کے اندر ڈٹ ڈال دیے گئے۔ ڈٹ سے مراد ہے وہ روئی کے چھوٹے چھوٹے سے جو بوڑے وغیرہ بنا کر کانوں میں ڈالتے ہیں تاکہ آواز نہ پہنچے۔ تو اب ارشاد عظیم ہوتا ہے کہ یہ سنتے تو ہیں قرآن عظیم لیکن ہدایت والے کانوں سے نہیں سنتے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں قرآن عظیم میں، وحدہ، اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو یہ پیٹھ پھیر کر آپ سے دور بھاگنے کی طرف جاتے ہیں، قریب آنے کی بجائے دور بھاگتے ہیں، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک نہیں مانتے تھے۔ اس پر مفسرین نے بڑی لمبی بحث کی ہے کہ یہ جو کلمہ شریف ہے نا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ چونکہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اس میں عقیدہ ہے، ایمان ہے، نظریہ ہے، تو یہ کلمہ بولنا زبان سے یہ انتہائی دشوار ہے کافروں کے اوپر، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اس کو بڑے آرام سے بول جاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو اسی کلمہ کی ہی تبلیغ کے لیے اللہ پاک نے مبعوث فرمایا تھا۔ لوگوں سے یہ منوانا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، لا الہ الا اللہ، اور اسی ہی کی تبلیغ کی غرض سے کتنے انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ جب وہ یہ تبلیغ فرماتے آگے سے کافر ان کو شہید کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک یہ آپ نے دعوت دینی شروع نہیں فرمائی تھی، آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا، ظاہر نہیں فرمایا تھا، اس سے پہلے سارے وہی وہاں کے ہی لوگ آپ کو صادق و امین نہیں کہا کرتے تھے، آپ کے پاس اپنے معاملات کے فیصلے بھی لے کر آیا کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے، لیکن جو ہی آپ نے اس کلمہ شریف کی دعوت شروع فرمائی تو وہی لوگ پھر آپ کے خلاف ہو گئے۔ اب یہ جن کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ یہ بار بار کہتے رہنا چاہیے، بار بار کہتے رہنا چاہیے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عظیم ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تبلیغ فرمائی تھی جب، تو انہوں نے بھی یہی فرمایا تھا، بیٹا میرے لا الہ الا اللہ کہتے رہنا۔ اس نے پوچھا کہ ابا جان مجھے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میدان حشر میں زمین و آسمان وما فیہما، اور جو کچھ ان کے اندر رکھا ہوا ہے،
یہ سارے کا سارا اگر ترازو کی ایک جانب رکھ دیا جائے اور دوسری جانب لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ یہ بڑا وزنی کلمہ ہے جو دیکھنے میں تو بڑا مختصر سا ہے لیکن وزن میں بہت بڑا ہے، اور ساتھ آپ نے فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام سے زیادہ وزن والی کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے۔ تو وحدہ، جب آپ وحدانیت کا ذکر فرماتے اس کلمہ کے ساتھ تو یہ منہ پھیر کر آپ سے پلٹ جایا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن اعلم، ہم خوب جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، یہ کس غرض سے آپ کے پاس آ کر سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک، جب یہ سن رہے ہوتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور پھر جا کر جو یہ سرگوشیاں آپس میں کرتے ہیں، اذ یقول الظالمون، اور پھر یہ ظالم کہنا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم اگر پیروی کرو گے اس ہستی کی تو تم پیروی کرو گے ایک ایسے بندے کی جو مسحور ہے، جس کو یہ وہ کہا کرتے تھے نعوذ باللہ کہ جن کو جادو کیا گیا ہوا ہے، کبھی کاہن کہہ دینا، کبھی کچھ اور کہہ دینا، کبھی کچھ اور کہہ دینا، ان کے ہر جملے پر، اب یہ بھی ایک بڑا اللہ تعالیٰ کا محبت بھرا انداز ہے، جملے یہ بولتے تھے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے سے ان کو جواب نہیں عطا فرمایا کرتے تھے، آپ خاموشی اختیار فرماتے، آپ کی طرف سے جواب اللہ تعالیٰ خود قرآن عظیم میں وحی کے ذریعے ان کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ بندہ خود اپنا دفاع کر لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، تبھی کوئی بندہ مجھے کوئی کہ میں آگے سے اپنے دفاع میں جملے بول دوں، یہ سوچی سمجھی ایک بات ہے، ایسے ہوتا ہے، ہر بندہ اپنا دفاع کرتا ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ بندہ خود اپنے دفاع کرنے کی بجائے ایسی ذات اس کا دفاع کرے جو ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سبحان اللہ، یہ بھی عظمت ہے کہ آپ کا دفاع بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب لوگ آپ کی ازواج پر کوئی بات لگاتے ہیں تو ان کا دفاع بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دفاع بھی اللہ پاک نے فرمایا تھا۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، یہاں ایک بات لکھی مفسرین نے کہ یہ ایک واقعہ ہے جو پیش آیا تھا، 3 بندے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تب مسلمان نہیں تھے، یہ بعد میں مسلمان ہوئے، دوسرا بندہ ابو جہل لعین مردود، اور تیسرا بندہ اخنس بن شریق، یہ تینوں مکہ میں تھے، ابھی یہ وہاں پر رہا کرتے تھے، تو اندر ہی اندر نا ان کے کھٹکا تو لگا رہتا تھا، ان کو پتہ تو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ ایک رات یہ چھپ کر، سارے مکہ والے جب سو گئے تو یہ اپنے اپنے گھروں سے نکلے، اور ایک بندہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں گھر مبارک تھا، حجرہ مبارک، اس کی ایک طرف چھپ کر بیٹھا، دوسرا دوسری جانب، تیسرا تیسری جانب، اور کان لگا کر یہ سنتے رہے کہ اندر آپ پڑھتے کیا ہیں رات۔ اب اللہ تعالیٰ بھی شانوں والا ہے، وہ راتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی کہ آپ ساری رات تلاوت قرآن عظیم ہی فرماتے رہے۔ یہ تینوں بندے سنتے رہے، یہ وہاں سے پلٹے اندھیرے میں چھپ کر، جب بالکل فجر کا وقت قریب آیا تو اتفاق ایسا ہوا کہ راستے میں ان کا ایک دوسرے سے ٹاکرا ہو گیا، جب دیکھا تو کہا کدھر سے آ رہے ہو؟ اب کوئی بہانہ کوئی نہیں تھا، تو کہا کہ ہم دیکھنے گئے تھے رات کو کیا کرتے ہیں۔ سارے مان گئے، پھر اگر وہیں کھڑے ہو کر انہوں نے وعدہ کیا کہ خبردار اگر دوبارہ تم سننے کے لیے یہاں پر آئے تو، انہوں نے کہا یہ نہیں، دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اب اگلی رات آئی تو پھر ویسے ہی انہوں نے کہا یہ وعدہ کیا ہوا، ایک کے خیال میں آیا کہ وہ نہیں آئے گا، دوسرے خیال میں آیا وہ بھی نہیں آئے گا، تیسرے کا وہ نہیں آئے گا، کیونکہ وعدے کر لیے آپس میں، تو اس خیال میں کہ اس نے تو آنا کوئی نہیں، چلو میں ہی چلتا ہوں، تینوں کے دنوں پھر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہ ساری رات تلاوت قرآن عظیم میں گزاری،
اور آپ بلند آواز سے تلاوت فرماتے تھے۔ یہ پھر سنتے رہے اور ساری رات وہاں بیٹھے ہوئے، کونے میں بیٹھے ہوئے، جیسے یہ کونا مثال سمجھ لیں بہر کی طرف، تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کان لگا کے سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت قرآن عظیم فرمائے۔ جب واپس پلٹے تو پھر ان کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا، پھر کہا کہ وعدہ خلافی کرتے ہو، تو کل تو وعدہ ہوا تھا۔ میں نے کہا جی اب وعدہ دوبارہ نہیں آئیں گے۔ تیسری رات آئی تو پھر یہ ایسے ہی سوچ کر دوبارہ پھر نکل پڑے۔ اب ساری رات پھر انہوں نے تلاوت قرآن عظیم سنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب واپس پلٹے تو پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ 3 دنوں سے جو تم سن رہے ہو یہ کیا ہے؟ قرآن عظیم، یہ کیا ہے جو تم سن رہے ہو؟ تو ایک کہتا ہے کہ یار کچھ باتیں تو اس میں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، مفہوم مضمون ان کا تھوڑا آسان ہے، لگتا ہے سمجھ میں آتی ہیں، لیکن کئی باتیں اس میں ایسی ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان میں کیا فرمایا جاتا ہے۔ یہ تینوں کے بیان کا خلاصہ ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ ابو جہل لعین مردود بولا اس وقت۔ اگر یہ نہ بولتا تو ممکن ہے کہ وہ دونوں چونکہ چھوٹے لیول کے تھے اس کی بنسبت، اگر یہ نہ بولتا تو ممکن ہے کہ وہ کچھ اور بیان دیتے۔ اس خبیث نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے ہم کب سے مقابلہ کر رہے ہیں بنو ہاشم کا، مقابلے میں ہم لگے ہوئے ہیں، اگر انہوں نے صدقہ کیا تو ہم نے بھی صدقہ کیا، اگر انہوں نے اونٹ دیے تو ہم نے بھی اونٹ دیے، اگر انہوں نے لوگوں کو آزاد کروایا تو ہم نے بھی آزاد کروایا، ہم ان کی برابری کرتے آ رہے ہیں۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر سے اٹھ کر ایک شخص یہ کہہ دے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، اور ہمارے اندر کوئی ایسا ہے ہی کوئی نہیں ہے، اور جو اخلاق ان کو عطا ہوئے ہیں یا جو ہم نے ان کو دیکھا ہے ویسا بندہ ہمارے اندر ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ خود اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہیں کہ ہم جب سے ان کو دیکھ رہے ہیں ویسا تو بندہ ہمارے اندر ہی کوئی نہیں ہے، اور ایسا کوئی دعویٰ ہم میں سے کر ہی کوئی نہیں سکتا، اور جیسا وہ کلام لے کر آ رہے ہیں یا وہ ہمیں وہی سناتے ہیں وہ ہم میں سے کوئی بندہ سنا ہی نہیں سکتا ہے، ویسے ہمارے پاس کلام ہی نہیں ہے۔ تو اب وعدہ کرو میرے ساتھ کہ ہم ہرگز ان کو نہیں مانیں گے، نہ ہی ان کی تبلیغ کو مانیں گے، تاکہ ہمارا ان سے مقابلہ جاری رہے۔ یہ کہہ کر جب واپس پلٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد عظیم فرمایا کہ نحن اعلم، ہم جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، کہ وہ کس غرض سے سننے کے لیے آتے تھے، اذ یستمعون الیک، جب وہ آپ کی طرف آتے اور سنتے تھے، واذ ہم نجوا، اور جب پھر جا کر آپس میں مشورہ کرتے تھے۔ اور اینڈ ان ظالموں کا یہاں پر ہوا جا کے کہ وہ کہنے لگے کہ یہ کوئی جادو کیا گیا بندہ ہے جس کو جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ اللہ پاک نے وہ سارے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ انظر، دیکھو تو صحیح ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیف ضربوا لک الامثال، آپ کے لیے یہ کیسی مثالیں گڑھ گڑھ کر لاتے ہیں۔ فضلوا، ان مثالیں گڑھنے کی وجہ سے یہ سارے کے سارے گمراہ ہو گئے، گمراہ ہیں، مزید گمراہی میں گئے۔ فلا یستطیعون سبیلا، اب یہ واپس راہ ہدایت پر کبھی نہیں آنے والے۔ وقالو، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا نا کہ تمہیں آخرت میں دوبارہ اٹھایا جانا ہے، تم سے حساب ہوگا جو آج تم کر رہے ہو، تو آگے سے کہنے لگے، وقالو، کہنے لگے، اذا کننا عظاما ورفاتا، جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، یہ اوپر کا جسم وغیرہ سارا ختم، اندر ہڈیاں رہ جائیں گی، ورفاتا، اور ہم ہو جائیں گے ریزہ ریزہ، ذرے ہو جائیں گے ہمارے، تو انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ نئے سرے سے اٹھایا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیں، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اور کوئی جو بھی چیز تم اپنے سینوں میں بڑی سمجھتی ہو جس سے دوبارہ بنانا مشکل ہوتا ہے وہ بن جاؤ۔ فسیقولون من یعیدنا، تمہیں تب بھی اٹھا لیا جائے گا، تو یہ آگے سے کہتے ہیں کہ پھر ہمیں اٹھائے گا کون؟ قل، آپ ان سے فرمائیں، الذی فطرکم اول مرہ،
تمہیں وہی دوبارہ اٹھا کر لائے گا جس نے پہلے تمہیں تخلیق فرمایا ہوا ہے۔ اور یہ دوبارہ بنانا آسان ہے بنسبت پہلے بنانے کے، کیونکہ اب دوبارہ بنانا اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ جگہ قرآن عظیم میں فرمایا ہوا ہے کہ اب پہلے ایک بندے کو بنایا گیا جب کہ اس کا نقشہ ظاہری طور پر اس باڈی میں موجود نہیں ہے، تو جب بالکل ہے ہی نہیں تب بنا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پہلے سے بنایا ہوا ایک نقشہ موجود ہے تو اب تو بنانا پہلے کی بنسبت زیادہ آسان ہے، جیسے یہ بندہ ہے اللہ پاک کن فرمائے گا ویسا دوبارہ بن کے سامنے آ جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وہی بنائے گا۔ جب آپ یہ فرماتے ہیں کہ وہی تمہیں دوبارہ بنا لے گا، اٹھا لے گا، فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو پھر یہ اپنے سروں کو ہلاتے ہیں، جھٹکتے ہیں ایسے کر کے انکار کی غرض سے، وَيَقُولُونَ، اور آگے سے کہتے ہیں متیٰ ہو، کب ہوگا یہ؟ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں عسیٰ ان یکون قریبا، بس یہ قریب ہونے ہی والا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے ہیں ایسے، اور جب آپ نے ایسے فرمایا تو تھوڑا سا درمیان میں فاصلہ ڈال لیا، اور بس میں آ گیا ہوں تو اب میرے ساتھ بس پیچھے قیامت آنے والی ہے، تو عسیٰ ان یکون قریبا، بس قریب ہی ہے کہ تمہیں دوبارہ ایسے اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر، جب وہ تمہیں اٹھائے گا، یوم یدعوکم، فرمایا جب وہ بلائے گا تمہیں، تم میں کسی کے اندر ہمت نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی کہ تم وہاں سے پلٹ سکو، فتستجیبون بحمدہ، وہاں پھر ہر ایک کو اسی ہی کی حمد ماننی پڑے گی، اسی ہی کی شان ماننی پڑے گی، اسی کا کمال ماننا پڑے گا، اسی کی طاقت قوت ماننی پڑے گی، اور تمہیں وہاں پھر لبیک بھی کہنا پڑے گا۔ جب فرمائے گا نا آؤ سارے اٹھ کر، اب دیکھیں گے کہ چارہ تو کوئی نہیں، کہیں گے یہ تو قادر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اٹھانے پر۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تب تمہارا گمان یہ ہوگا کہ ہم تو بالکل تھوڑا سا وقت ٹھہر کر آ گئے ہیں۔ یہ بھی ان کا سوال تھا جب آپ نے فرمایا نا کہ قریب ہی تمہیں اٹھا لے گا، وہ کہنے لگے قریب کب قریب؟ آپ نے فرمایا قیامت کے ساتھ ہی، کہنے لگے او قیامت پتہ نہیں کب آنی ہے، کس نے دیکھی ہے قیامت؟ آپ نے فرمایا جب تمہیں اٹھایا جائے گا پھر تم یہ کہو گے کہ ہم تو تھوڑی ہی دیر اندر ٹھہر کر اٹھا لیے گئے ہیں، تو وہ تھوڑی ہی دیر اندر ٹھہرا کر تمہیں اٹھایا جانا یہ قریب ہی ہے، قیامت دور نہیں ہے۔ اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہوا ہے تیسرے پارے میں، جب 100 سال حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ پاک نے سلائے رکھا، کس کیفیت میں بھی ان کے اوپر موت طاری فرما دی گئی تھی، پھر جب ان کو اٹھایا گیا 100 سال کے بعد، اللہ پاک نے فرمایا تھا جی بتائیے اے عزیر علیہ السلام، ان کے ذہن میں بھی یہ سوالیہ نشان پیدا ہوا تھا، جب وہ گزر رہے تھے تو ایک بستی کے اوپر عذاب آیا ہوا تھا، وہ ڈھہ چکی ہوئی تھی، گر چکی ہوئی تھی، چھتیں ان کی گر گئی تھیں، تو ان کے ذہن میں یہ سوال آیا تھا کہ مولا یہ تو سارے ختم ہو گئی تھی، ان کو تو اٹھائے گا کیسے دوبارہ؟ اللہ پاک نے وہیں فوری ان کے اوپر اپنا حکم جاری کرتے ہوئے ان کو وہاں موت طاری فرمائی، اور فرمایا جب دوبارہ اٹھایا 100 سال کے بعد، تو پوچھا کہ بتاؤ اے عزیر علیہ السلام یہاں کتنی دیر رہے ہو؟ تو وہ آنکھیں مل کے دن کو دیکھنے لگ گئی، سورج کو، جب ادھر دیکھا تو کہا کہ آدھا دن رہا ہوں، پھر آدھا دن فرمانے کے بعد کہنے لگے نہیں آدھے دن سے بھی کم وقت جیسے مجھے یہاں رکھا گیا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا نا 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 بل لبثت 100 عام، بلکہ آپ یہاں 100 سال ٹھہرے رہے ہو۔ دیکھو انظر الی طعامک و شرابک، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اپنے پانی کی طرف دیکھو، اپنے حمار کی طرف دیکھو، حمار گل سڑ گیا ہوا تھا، حمار دراز گوش گدھا جو ان کی سواری تھی وہ گل گیا، سڑ گیا، ختم ہو گیا، اور کھانا پانی وہ ابھی تک تر و تازہ، جیسے ابھی ہی ہنڈیا میں سے اتار کر اس کو برتن میں ڈالا گیا، 100 سال میں بھی اللہ پاک نے اس کو تر و تازہ رکھا ہوا ہے، اور ادھر گدھا سارا گل سڑ گیا ہوا۔ اللہ پاک میں دیکھو اپنی اس سواری کو،
جب سواری کو دیکھا تو اللہ پاک نے اس سواری سے فرمایا کہ دوبارہ بن، تو ایسے حرکت پیدا ہوئی اجزاء کے اندر، ہوائیں چلیں عجیب قسم کی، اور جو ذرے وغیرہ آگے پیچھے ہو گئے تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، ہڈیاں بننا شروع ہو گئیں، اور ہڈیوں کے اوپر پھر گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ پورے کا پورا گدھا مبارک، چونکہ نبی کی سواری ہے تو گدھا مبارک ہے، تو وہ جب پورے کی پوری سواری بن کے سامنے کھڑی ہو گئی تو اللہ پاک نے فرمایا اے پیارے عزیر علیہ السلام، میں ایسے ہی بندوں کو بھی اٹھا لوں گا۔ اب وہی ذات ہے، کئی قبروں میں چلے جائیں، کئی قبروں میں چلے جائیں گل سڑ جاتے ہیں، لیکن کئی ایسے بھی ہیں کہ قبروں میں چلے جائیں تو ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں، کوئی کسی قسم کی ان کے اوپر قبر کا حوادثات زمانہ کا اثر نہیں پڑتا۔ اسی پر وہ کسی نے کہا تھا نا کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، بدن بھی میلا نہیں ہوتا، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو یہ تو ہمارا تو عقیدہ ہے الحمدللہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ یہ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ دوبارہ اٹھایا جانا ممکن ہے نہیں ہے، اور جس کا عقیدہ ہے آخرت پر، وہ الحمدللہ آخرت کی فکر میں اعمال بھی اچھے کرے گا، اپنی نظریات اپنی سوچ اس کو بھی صحیح رکھے گا۔ دعا کرنی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما کر محفوظ فرمائے۔ اب یہاں ایک آخری بات میں عرض کروں، آپ نے غور کیا کہ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنا ذکر بیان فرما رہا ہے کہ یہ کافر میرا انکار کرتے ہیں، لیکن اپنے ہی ذکر کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ذکر جاری ہے کہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے بارے میں یہ نظریات اپناتے ہیں، تو اپنی وحدانیت کی طرف سے جو دلیلیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کی جو دلیلیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ بیان فرما رہے ہیں۔ تو توحید اور رسالت یہ دونوں چیزیں اگر بندے کے اندر آ جائیں ایمانیات کے حصے پر، تو تب جا کے اصل میں بندے کو مومن کہا جاتا ہے۔ کوئی بندہ دعویٰ کرتا رہے میں توحید کا قائل ہوں، توحید کا قائل ہوں، توحید کا قائل ہوں، اور رسالت اور ختم نبوت آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانے، تو وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں ہے، وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طور پر توحید و رسالت پر قائم دائم فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ بسم اللہ